آزمائش جو سختی کی آزمائش ہے آتی ہی اللہ تعالیٰ نے چن لیا کچھ لوگوں کو. غریب لوگ ہیں وہی بیچارے بھگتتے ہیں. کھانے پینے کا معاملہ ہو، شیلٹر کا معاملہ ہو، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا خانہ انویرا کو جا باشد، یعنی وہ جو بلا آتی ہے وہ انہی پہ آتی ہے، آزمائش آتی ہے انہی پہ آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ امیر لوگوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس دولت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو بدنی آزمائش ہے، وہ آزمائش جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ تو ویزیبلی نظر آتا ہے کہ خدا نے شاید غریب لوگوں کو چن لیا ہے کہ وہ انہی کو آزمائیں گے اس طریقے سے. انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کچھ کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کر دیا، کچھ کو شکر کی آزمائش میں مبتلا کر دیا. یہی ہونا چاہیے تھا. اگر آزمائش اور امتحان اسی طریقے سے عدلتا بدلتا رہتا تو پھر وہ قائم ہی نہ رہتا. یعنی وہ لوگ کہ جن کو شکر کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہ کبھی یہ خیال ہی نہ کرتے کہ صبر بھی کوئی چیز ہے، اور جن کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے ان کے لیے وہ دنیا ہی صبر کی ہوتی، اس لیے کہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی نشیب اور فراز میں گر رہا ہوتا. تو وہ پھر امتحان ختم ہو جاتا. اگر آپ اس کو امتحان کے زاویے سے دیکھیں گے تو اس کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک حصے کے ساتھ ایک معاملہ کیا جائے، دوسرے کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے، اور وہی ہوتا رہتا ہے. اس لیے وہ جب بھی کوئی بلا آسمان سے آتی ہے تو یہی پوچھتی ہے کہ خانہ انوری کو جا باشد. وہ آ کے اس لیے پوچھتی ہے کہ اگر اس کو خدا عدلتا بدلتا رہے تو پھر لوگ متنبع ہو جائیں، غفلت میں مبتلا نہ رہے، پھر انہیں احساس ہو جائے. کبھی کبھی تبدیل بھی کر دیتا ہے، آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک بھی دیتا ہے. اور کبھی وہ لوگ کہ جن کی زندگی بڑی تکلیف میں، بڑی مصیبت میں شروع ہوتی ہے، ان کے لیے عظیم نعمتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن عام طور پر ایسا نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر دنیا میں کشف حجاب کر دیا جائے، پردہ اٹھا دیا جائے، تو امتحان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. امتحان کو اپنی کامل شکل میں قائم رکھنے کے لیے ایک حصے کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہے، دوسرے حصے کے ساتھ دوسرا معاملہ کر رہا ہے، کبھی کبھی البتہ تبدیل